السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی فضل سیدنا مولانا محمدا فصلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى عليه وسلم وبارك عليه ومن هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام مالك الحي القيوم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم حضرات، ایک مرتبہ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے نبی پاک جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گہربار میں با آواز بلند درود پاک پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاة تبقى وتدوم بدوام مالک الحی القیوم۔ گزشتہ جمعہ میں نے آغاز اسلام کے بارے میں آپ کے سامنے بہت ساری باتیں رکھی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس زمانے میں یہ فرمایا کہ میں پیغمبر ہوں، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے بعد کے حالات کیا ہوئے اور کتنے لوگ ایمان لائے، کتنے لوگوں نے اسلام کا ساتھ دیا، اس کی ایک مختصر سی تاریخ میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ پیغمبر اپنے عمل کے اعتبار سے مکے کے لوگوں میں اتنے محبوب کہ اگر مکے کے لوگوں کے گھر کا اپنا فساد ہوتا یا قبیلے کے درمیان کوئی تنازع پیدا ہو جاتا تو وہ فیصل کی حیثیت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو بلایا کرتے تھے، اور یہ اعتماد ایسا کہ آپ کی صورت مبارکہ کو جو دیکھ لیتا وہ گواہی دیتا کہ یہ سچے کا چہرہ ہے، جھوٹے کا چہرہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن اعلان نبوت کے بعد ہوا کیا تھا؟ آپ کو ہم نے بتایا تھا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قوم دشمن ہو گئی، صرف اس بات کے کہنے کی وجہ سے نا کہ اللہ کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یہی تو کہا تھا، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے علاوہ۔ آج سے 1400 سال پہلے پیغمبر نے فرمایا پوری قوم دشمن ہو گئی، قبیلہ دشمن ہو گیا، قریش دشمن ہو گئے، اور مکۃ المکرمہ نہیں بلکہ پورا عرب جو ہے وہ دشمن ہو گیا، صرف اس زبان کے استعمال کرنے کی وجہ سے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود بننے کے لائق نہیں ہے، کوئی معبود بننے کے لائق نہیں ہے، چاہے وہ پتھر کے ہوں، چاہے وہ لکڑی کے ہوں۔ عرب کی ایک عادت یہ تھی کہ وہ آٹے کا معبود بناتے تھے، آٹے کی مورتیاں بناتے تھے اور سفر میں لے کر کے جاتے تھے، اس کو پوجا کرتے تھے، اور جب سفر میں کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو جاتی تو اس کو بھی پکا کر کے کھا جایا کرتے تھے۔
تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا جو معبود اپنے آپ کو نہ بچا سکے وہ تم کو بھی نہیں بچا سکتا. معبود وہ ہے جس نے کائنات کو پیدا کیا ہے. پیغمبر نے جب یہ اعلان فرمایا تو پورا مکہ المکرمہ آپ کا مخالف ہو گیا. کچھ لوگ شروع میں ایمان لائے تو مکے والوں نے ان پر بھی ظلم کیا. میں نے نام لے کر کے بتایا تھا، حضرت بلال کا جو آقا تھا ایمان لانے کے بعد اس نے کپڑے پہننے پر پابندی لگا دی تھی. اوپر کا حصہ کھلا رہتا تھا، گلی کوچوں میں لے کر کے چلتا تھا تو کوڑے سے مارتا تھا اور بولتا تھا کہ اپنے مذہب پر واپس آ جاؤ. حضرت صہیب رومی بے تحاشا ان کے اوپر ظلم ہوتا تھا. خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے معزز، لیکن آپ کا جو چچا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دعوت دینے کی وجہ سے ایمان لائے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا چچا آپ کو چٹائی میں لپیٹ دیتا، کارپیٹ میں کسی کو لپیٹ دے تو وہ باہر نہیں نکل سکتا نا، چٹائی میں لپیٹ دیتا اور دھواں آپ کو سکھایا کرتا تھا یہاں تک کہ آپ کی سانس رکنے لگتی، آپ بے ہوش ہو جاتے تھے. اس قدر تشدد تھا، ظلم تھا. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاں جاتے ان کے پیچھے بچوں کو لگا دیا گیا تھا جو باقاعدہ شور و غل کرتے، تالیاں بجاتے، بھبکیاں مارتے، آپ کو غلط سلط کہتے. یہ سارے ظلم و ستم کیے گئے، لیکن بتاؤ کیا اسلام اس زمانے میں رک گیا تھا؟ نہیں رکا. آج بھی اسی طرح کی بات ہوتی ہے، آج بھی گھر واپسی کی بات ہوتی ہے کہ آ جاؤ، نہ جانے کیا کیا تماشے ہوتے ہیں. ایک بات اچھی طرح سے سن لو، یہ مذہب پوری دنیا کا مذہب ہے، آج نہیں تو کل پھیل ہی جائے گا. دنیا کی تاریخ میں ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو مذہب اسلام وہ مذہب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلا. آج 1400 سال ہوئے، آج 1400 سال ہی گزرے، اس مذہب کی عمر ہی مجموعی طور پر اتنی ہے. لیکن آج سے 1400 سال پہلے کے معاملہ دیکھو اور آج کا معاملہ دیکھو. پیغمبر نے جب اعلان فرمایا تھا تو حضرت مولائے کائنات نے اس مجلس میں آپ کا اقرار کیا تھا. یعنی اس وقت ایک زبان تھی جو گواہی دے رہی تھی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ. ایک زبان نے گواہی دی تھی. آج 1400 سال کے بعد اللہ نے کروڑوں زبانیں پیدا فرما دی ہیں. آپ سوچتے ہوں گے آپ پڑھتے کب ہیں؟ آپ پڑھنا چاہیں گے تب بھی میرا رب پڑھوا لے گا، نہیں پڑھنا چاہیں گے تب بھی میرا رب پڑھوا ہی لے گا. حالت نماز میں بیٹھتے ہیں آپ، 5 وقت کی آدمی نماز پڑھتا ہے اور صرف 5 ہی وقت کی نہیں پڑھتا. اگر ظہر کی نماز کا آپ جائزہ لو تو 4 رکعت سنت پڑھا، 2 رکعت پہ بیٹھا، تو جب کھڑا ہوا تو گواہی دے کر کے کھڑا ہوا. التحیات پڑھا، التحیات پڑھنے کے بعد کیا پڑھا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ. کھڑے ہونے سے پہلے میرے رب کی گواہی دے رہا ہے، وہی کلمہ پڑھ رہا ہے جو 1400 سال پہلے پڑھا گیا. پھر 2 رکعت کے بعد بیٹھا، پھر اس نے گواہی دی. فرض کی 2 پہلی رکعت میں بیٹھا تب بھی گواہی دی، فرض کی 2 آخری رکعت میں بیٹھا تب بھی گواہی دی، اور سنت پڑھا تب بھی گواہی دی، نفل پڑھا تب بھی گواہی دی. یعنی ایک نماز میں کئی بار گواہی دے کر کے اٹھتا ہے کہ میں اس قول کا آج بھی اقرار کرتا ہوں جس قول کو پیغمبر کی زبان نے 1400 سال پہلے ہمیں بتایا تھا. تو جانے انجانے طور پر آپ اس قول کا اقرار کرتے ہیں. اب رہی بات
کتنے لوگ سمجھتے ہیں؟ تو بھائی نہیں، اگر کوئی سمجھے تو اس کا وبال اسلام پر نہیں ہے۔ ہمارے یہاں اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے جس سے حلال اور حرام کے درمیان میں تمیز پیدا کی جا سکے۔ آپ کو علم دین حاصل کرنا یہ فرض ہے۔ آپ یاد کریں گے، علم حاصل کریں گے، تبھی تو سمجھیں گے کہ ہم اتحیات میں کیا پڑھتے ہیں، تشہد میں کیا پڑھتے ہیں۔ درود ابراہیمی ہم جس کو کہا کرتے ہیں، وہ درود ابراہیمی ہے کیا؟ وہ درود ابراہیمی ہے کیا؟ پھر اس کے بعد کوئی بھی دعائے معصورہ پڑھتے ہیں، دعائے معصورہ ہے کیا؟ آپ نماز کی ابتدا کرتے ہیں خدا کے کلام سے، یہ خدا کے کلام میں کہا کیا جا رہا ہے وہ سمجھیں گے کیسے؟ فرماتے ہیں جب علم حاصل کریں گے تبھی تو۔ آج مسلمان اپنے آپ کو نہیں پہچان پا رہا، جس کی وجہ سے احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے، ورنہ الحمدللہ الحمدللہ یہ وہ دین ہے جو قیامت تک رہنے والا ہے، اور دنیا کے سارے ادیان میں جو سب سے زیادہ مضبوط ہے وہ یہی دین ہے، وہ یہی دین ہے۔ اب پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کتنی مشقتیں ہوئی۔ میں نے بتایا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ابو طالب جو آپ کے چچا ہیں، ابو طالب جو آپ کے چچا ہیں، ہمیشہ آپ کے پیٹھ پیچھے کھڑے رہے اور عرب کو روکتے رہے تاکہ وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ظلم و ستم نہ کر سکے۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ کفار مکہ نے وفد کی صورت میں پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیشکش کی۔ میں نے پچھلی بار بتایا تھا، آپ اچھے گھرانے میں نکاح کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو نکاح کرانے کے لیے تیار ہیں۔ عرب کی دولت لینا چاہتے ہیں، ہم آپ کو دولت دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ اگر سرداری چاہتے ہیں، آپ تخت نشینی چاہتے ہیں، آپ بادشاہی چاہتے ہیں، تو وہ بھی ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ہرگز اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ ابو طالب کے پاس آئے لوگ، کہا ابو طالب اپنے بھتیجے کو سمجھا لیں، آپ یا تو بیچ سے ہٹ جائیں یا پھر اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دیں۔ وہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، وہ ہمارے معبودوں کو نہیں مانتا، وہ ہمارے معبودوں کو نہیں مانتا۔ ابو طالب نے آ کر کے کہا تھا، بھتیجے اب میری بھاؤں کے بال بھی سفید ہو چکے ہیں، میں کتنے دن تک تمہاری تائید کروں گا؟ میں تمہاری تائید کر دوں گا، اب تو بوڑھے چچا پر رحم کرو، اب تو بوڑھے چچا پر رحم کرو۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر نے پوچھا معاملہ کیا ہے؟ ابو طالب نے کہا آپ جس دین کو پھیلانا چاہتے ہیں اس دین سے باز آ جائیں، آپ اس کو نہ پھیلائیں۔ پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے اپنے چچا کو دیکھا اور ارشاد فرماتے ہیں، چچا اگر ایک ہاتھ میں میرے سورج رکھ دیا جائے اور دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دیا جائے تب بھی میں اس دین کو نہیں چھوڑوں گا، اس دین کی تبلیغ اور تشریح کرتا رہوں گا۔ ایک ہاتھ میں اگر سورج بھی رکھ دیا جائے اور ایک ہاتھ میں چاند بھی رکھ دیا جائے تب بھی میں تبلیغ کرنا نہیں چھوڑوں گا، اس مذہب کو پھیلانا نہیں چھوڑوں گا۔ ابو طالب نے جب دیکھا تھا بھتیجے کا عزم مصمم تو اعلان کیا تھا، بھتیجے جب تک میں زندہ ہوں تمہارے ساتھ ہوں، جو کرنا ہے کرو، مکہ المکرمہ کے لوگوں کو جو کچھ سمجھنا ہوگا وہ میرے پاس آ کر کے سمجھیں گے۔ پیغمبر کی قوت، پیغمبر کا استقلال کتنا کام آیا کہ پیغمبر نے جب یہ فرما دیا، ابو طالب ایمان نہیں لائے آخری وقت تک ایمان نہیں لائے، لیکن جب پیغمبر کا استقلال دیکھا تو اللہ نے ان کے اندر بھی استقلال کو پیدا فرما دیا، اور پیغمبر کے استقلال کو دیکھ کر کے انہوں نے کہا تھا کہ پیغمبر اے بھتیجے جب تک میں زندہ ہوں مکہ المکرمہ کے لوگ تمہارا بال باقا بھی نہیں کر پائیں گے، میں جب تک زندہ ہوں۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے، سن 7 اعلان نبوت کے بعد، اعلان نبوت کے 7 سال کے بعد شیب ابی طالب میں ڈال دیا گیا۔ مکہ المکرمہ والوں نے باقاعدہ ظلم و ستم کی انتہا کرتے ہوئے ایک معاہدہ پاس کیا۔ معاہدے میں یہ ہوا کہ مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں رکھے گا، ان کے ساتھ کوئی خرید و فروخت نہیں کرے گا، ان کو کوئی کھانا پینا نہیں دے گا، ان کے ساتھ کوئی شادی بیاہ نہیں کرے گا، ان کے ساتھ کوئی اٹھے گا بیٹھے گا نہیں۔ یہ معاہدہ باقاعدہ لکھا گیا، یہ معاہدہ باقاعدہ لکھا گیا۔ عرب کے رؤوسا نے اس پر دستخط کیے اور کعبۃ اللہ شریف کے اندر اس کو لٹکا دیا گیا، کعبۃ اللہ شریف کے اندر لٹکا دیا گیا۔ اب سوچو کس مصیبت کے ساتھ وہ 3 سال گزارے گئے ہوں گے،
وہ 3 سال گزارے گئے ہوں گے. جناب والا آج ہم کو اللہ ہمارے گھروں میں رزق دے رہا ہے، ہمارے شہر میں تجارت دے رہا ہے، اللہ نے ہمیں مسجدیں فراہم فرمائی ہیں، اللہ نے ہر سہولت ہمیں عطا فرمائی ہے. آج ہمیں ان نعمتوں کا احساس نہیں ہے. یاد کرو جن لوگوں کے ذریعے سے ہم تک اسلام پہنچا ہے ان کو کتنی تکلیفوں میں ڈالا گیا، ان کو کتنی پریشانیوں میں ڈالا گیا. یہ اسلام اتنی آسانی کے ساتھ ہم تک نہیں پہنچا ہے. ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. 3 سال کا معاہدہ نہیں تھا، وہ یہ تھا کہ جب تک یہ لوگ اپنے پچھلے مذہب پر پلٹ کر کے نہیں آئیں گے اس وقت تک ان کو ایسے ہی رکھا جائے گا. کوئی بھی تجارتی قافلہ نہ ان تک پہنچتا تھا اور نہ ہی ان کو تجارتی قافلے تک پہنچنے کی اجازت دی جاتی تھی. کوئی تجارت نہیں کر سکتا، کھانے پینے کی چیزیں ان کو نہیں دی جاتی تھی. جناب والا ان کے بچے بھوک سے بلک کر کے رات رات بھر رویا کرتے تھے اور مکہ المکرمہ کی وادیاں ان کی آواز سے گونج اٹھا کرتی تھی. آپ جانتے ہیں 3 وقت کی روزی اللہ عطا فرما رہا ہے، روٹیاں عطا فرما رہا ہے. ان کا حال یہ تھا کہ کھانا جب ختم ہو گیا تو پیڑوں کی چھال کھایا کرتے تھے، پتے کھایا کرتے تھے. جناب پیڑ کی چھال کاٹ کر کے کھایا کرتے تھے اور پتے کھایا. جانور کی جو غذا تھی وہ مسلمان استعمال کیا کرتے تھے. لیکن انہوں نے اسلام کو کسی نے چھوڑا نہیں، کوئی پیچھے نہیں ہٹا، کسی نے بزدلی کا مظاہرہ نہیں کیا. پیغمبر موجود تھے، دیکھ لیا کرتے تھے تو اللہ بھوک بھی مٹا دیا کرتا تھا، پیاس بھی مٹا دیا کرتا تھا. 3 سال گزرنے کے بعد مکہ المکرمہ میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے، انہوں نے کہا نہیں مسلمانوں پر بہت ظلم ہو رہا ہے، یہ معاہدہ ختم ہونا چاہیے. ابو جہل جیسا آدمی اس نے کہا تھا کہ ہرگز اس کو ختم نہیں کیا جائے گا اور جس طرح سے ان کو رکھا جا رہا ہے اسی طرح سے رکھا جائے گا. یا تو وہ پلٹ کر کے آ جائیں گے یا وہی مر کر کے دفن ہو جائیں گے، یا وہی مر کر کے دفن ہو جائیں گے. مکہ المکرمہ کے کفار کے درمیان میں اختلاف ہوا. بعض لوگوں نے کہا ان کو نکالا جائے اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہ نکالا جائے. ابو طالب اسی مجلس میں کونے میں بیٹھے ہوئے تھے. کہا تم لوگوں کو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، تم لوگوں کو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. میرا بھتیجا جس کو زمانہ پیغمبر اسلام کہا کرتا ہے، میرا بھتیجا جس کو زمانہ پیغمبر اسلام اور نبی آخر الزمان کہا کرتا ہے، انہوں نے ایک اعلان فرمایا ہے. اگر اس اعلان میں وہ سچے ہیں تو شیب ابی طالب سے نکال دیا جائے، اور اگر تم سچے ہو تو ان کو شیب ابی طالب میں بند رکھا جائے، جیسے قید کر کے تم نے رکھا ہے ویسے ہی قید کر کے رکھا جائے. مکہ المکرمہ کے رؤساء اور سرداروں نے پوچھا تھا ابو طالب وہ کون سا اعلان ہے جو پیغمبر فرما رہے ہیں؟ یاد رکھو کئی کلومیٹر کے فاصلے پر شیب ابی طالب ہے اور کعبہ وہاں سے کئی کلومیٹر کی دوری پر ہے، اور وہ جو معاہدہ لٹکا ہوا تھا وہ کعبے کے باہر والے دروازے پر نہیں تھا، باہر کی دیواروں پر نہیں تھا، بلکہ وہ معاہدہ کعبے کے اندر لٹکایا گیا تھا. جو مسلمان کعبہ پہنچ نہیں سکتا تھا، مطاف میں طواف نہیں کر سکتا تھا، کعبے کے اندر نہیں جا سکتا تھا، پیغمبر نے شیب ابی طالب میں بیٹھے بیٹھے اعلان فرمایا. ارشاد فرماتے ہیں جس معاہدے کو تم نے لکھ کر کے کعبۃ اللہ شریف کے اندر لٹکایا ہے اس معاہدے کا معاملہ یہ ہے کہ دیمک پورے کھا چکی ہے، ایک لفظ بھی باقی نہیں ہے سوائے اللہ کے نام کے، سوائے اللہ کے نام کے. ابو طالب نے گرج کر کے کہا اے رؤسائے عرب جا کر کے دیکھ لو کعبے میں، اگر میرا بھتیجا سچا ہے تو یقیناً پیغمبر مان لو، اور اگر وہ سچا نہیں ہے تو تم جو چاہو ان کے ساتھ سلوک کرو. تاریخ اس بات کی گواہ ہے، تاریخ اس بات کی گواہ ہے. اللہ اکبر. مکہ المکرمہ کے بڑے بڑے سردار کعبے کا دروازہ انہوں نے کھولا اور کعبے کے اندر گئے، اور جب اس معاہدے کو دیکھا، پیغمبر جس معاہدے کو 3 سال تک نہ دیکھ سکے ان کی آنکھوں نے سب سے پہلے دیکھ لیا تھا. یقیناً پورے معاہدے کو دیمک کھا چکی تھی. اگر معاہدے میں کوئی بام باقی تھا تو وہ اللہ رب العزت کا نام باقی تھا. اسی لیے ہم کہتے ہیں پیغمبر کی نگاہوں سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں پیغمبر کو علم غیب ہے. یہ اس وقت کی بات ہے ابو طالب ایمان نہ لائے اور مکے کے بڑے بڑے سردار ایمان نہ لائے. پیغمبر گھاٹی میں موجود ہیں، 3 سال تک کعبے میں آ نہ سکے.
لیکن کعبے میں رہنے والوں کو آگاہ کر رہے ہیں کہ پیغمبر کی نگاہ جو دیکھ سکتی ہے وہ عام نگاہیں نہیں دیکھ سکتی، وہ عام نگاہیں نہیں دیکھ سکتی۔ ابو طالب نے کہا جا کر کے دیکھ لو، جا کر کے دیکھ لو، اگر میرا بھتیجا سچا ہے تو اس کو نکالا جائے۔ اللہ اکبر۔ کعبہ کے دروازے کو کھولا گیا اور معاہدے کو لا کر کے دیکھا گیا، پوری دیمک چھاٹ گئی۔ اگر کوئی نام اس معاہدے میں نظر آ رہا تھا تو وہ اللہ رب العزت کا نام تھا۔ لوگوں کو یقین ہو گیا اور اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ ہتھیار لیے۔ ہتھیار لینے کے بعد شیب ابی طالب میں پہنچے اور وہاں سے مسلمانوں کو نکال کر کے لائے، ان کے گھروں میں آباد کیا۔ مسلمانوں، یہ مذہب اتنی آسانی کے ساتھ ہم تک نہیں پہنچا۔ ہم جس کی قدر نہیں کیا کرتے، بڑی مشکلوں سے صحابہ کرام نے اور کیسی کیسی آزمائشوں سے گزر کر کے ہم تک پہنچایا، اور آج ہم کو اس کی قدر نہیں ہے۔ آج ہم سب کچھ جانتے ہوئے اپنی تاریخ کو نہیں یاد رکھتے۔ چلو ایک اور معاملہ بتاتا ہوں۔ مسلمانوں کی پہلی ہجرت جو تھی مدینہ پاک کی نہیں تھی، پیغمبر کی جو ہجرت تھی وہ مدینہ پاک کی تھی۔ پہلی ہجرت پیغمبر کی جو تھی وہ مدینہ پاک کی تھی۔ مسلمانوں کی جو پہلی ہجرت تھی وہ مدینہ پاک کی نہیں تھی۔ سن 5 اعلان نبوت میں جب مسلمانوں پر تشدد زیادہ ہوا، بہت زیادہ ہوا، چٹائیوں میں لپیٹ کر کے دھواں دیا جاتا تھا، ریت پر لٹایا جاتا تھا، گرم گرم پتھر رکھے جاتے تھے، ننگی پیٹھ پر کوڑے برسائے جاتے تھے، اور نہ جانے کیسے کیسا ظلم و تشدد حضرت سمیہ کے بارے میں بول چکا۔ ابو جہل بولتا رہا کہ اپنے پرانے مذہب پر آ جاؤ، اپنے پرانے مذہب پر آ جاؤ، اپنے پرانے مذہب پر آ جاؤ۔ حضرت سمیہ ہر بار کا جواب دیتی رہی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ نیزہ مار دیا اور شہید کر دیا، لیکن قربان جاؤ اسلام کی اس پہلی شہیدہ پر جس کی زبان پر آخری جملہ جو جاری رہا وہ یہی جاری رہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ آخری وقت تک یہی جاری رہا۔ کتنے صحابہ کرام کو شہید کیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سن 5 اعلان نبوت میں، یعنی اعلان نبوت کے 5 سال کے بعد صحابہ کو اجازت دی۔ ملک حبشہ وہاں سے قریب تھا، مکہ المکرمہ سے قریب تھا، وہاں پر عیسائی نجاشی بادشاہ کی حکومت تھی۔ عیسائی نجاشی بادشاہ کی حکومت تھی، اور وہ اپنے عدل و انصاف میں بڑا مشہور تھا۔ وہ اپنے عدل و انصاف میں بڑا مشہور تھا۔ پیغمبر کی بارگاہ میں کچھ لوگ حاضر آئے اور کہا کہ اللہ کے پیغمبر، یہ ظلم و تشدد اب برداشت سے باہر ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے اجازت دی کہ ملک حبشہ چلے جاؤ، ملک حبشہ چلے جاؤ۔ یہ بتاؤ، اپنا گھر بار چھوڑ کر کے، اپنا کاروبار چھوڑ کر کے، اپنے خاندان کو چھوڑ کر کے، اپنے سارے ملنے جلنے والوں کو، دوست احباب کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے ملک میں جا کر کے آباد ہو جانا اتنا آسان ہے؟ لیکن یاد رکھو، اسلام ہے تو سب کچھ ہے، اسلام نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اسلام ہے تو سب کچھ ہے۔ چنانچہ پہلی مرتبہ 11 لوگوں، 11 مردوں نے اور 4 عورتوں نے ہجرت کی حبشہ۔ اب مکہ المکرمہ والوں کو معلوم ہوا تو انہوں نے ان کا پیچھا کیا کہ مسلمان نکل کر کے جا رہے ہیں دوسرے ملک۔ انہوں نے پیچھا کیا۔ معاملہ صرف اتنا تھا کہ مسلمان کشتی میں بیٹھ کر کے نکل چکے تھے، ان کو پہنچنے میں تھوڑی دیر ہو گئی تھی۔ ان لوگوں نے ان کو پایا نہیں، اسی لیے لوٹایا نہیں اور مکہ المکرمہ واپس آ گئے۔ اب دوسری مرتبہ ہجرت کی بات آئی تو پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوبارہ ہجرت کی اجازت میں رحمت فرمائی۔ تو دوسری ہجرت میں 83 لوگ تھے، 24 عورتیں تھیں۔ 83 لوگ تھے اور 24 عورتیں تھیں۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا ملک حبشہ چلے جاؤ، جانے والے کم سے کم آرام کے ساتھ وہاں پر ہیں، وہاں پر کم سے کم تشدد تو نہیں ہو رہا ان کے اوپر۔
وہ اپنا جی رہے ہیں، وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں۔ جب یہ 83 لوگ اور 24 عورتیں ہجرت کر کے چلی گئیں، اب مکے والوں کے کان کھڑے ہوئے کہ اگر اسی طرح سے جاتے رہے تو باہر بھی ایک فوج تیار ہو جائے گی۔ اب ان کے پیٹ میں درد شروع ہوا کہ وہاں پر بھی ان کو سکون سے نہ رہنے دیا جائے، وہاں پر بھی ان کو سکون سے نہ رہنے دیا جائے۔ مسلمانوں میں بار بار یہ بات بولتا ہوں، دنیا میں کہیں بھی رہ لو تمہیں سکون سے نہیں رہنے دیا جائے گا۔ یہ اپنے دماغ میں اپنے مزاج میں بیٹھا لو کہ سکون سے نہیں رہنے دیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ تم اللہ کا کلام پڑھتے ہو، کیونکہ تم اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے ہو، اور یہ آزمائش ہماری عبادت کا حصہ ہے، یہ آزمائش ہماری عبادت کا حصہ ہے۔ چلو اب اس وقت کے حالات کا جائزہ لو۔ دوسری ہجرت ہوئی، مسلمان چلے گئے حبشہ۔ اب مکۃ المکرمہ والوں نے اپنا باقاعدہ ایک وفد تیار کیا کہ جو حبشہ کا نجاشی بادشاہ ہے اس کے پاس یہ لوگ جائیں، اور جانے کے بعد تحفے تحائف پیش کریں۔ پیش کرنے کے بعد جو لوگ ہجرت کر کے جا چکے ہیں ان کے گھر واپسی کا مطالبہ کریں، ان کے گھر واپسی کا مطالبہ کریں۔ ظاہر سی بات ہے نجاشی بادشاہ پوچھے گا کہ ان کا جرم کیا ہے، کہنا کہ یہ مجرم ہیں اپنی قوم کے، یہ ظالم ہیں، لہذا ان کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ مکۃ المکرمہ کا وفد باقاعدہ طور پر تحفے تحائف لے کر کے نجاشی بادشاہ کے دربار میں پہنچا، تحفے پیش کیے، اور آپ جانتے ہیں کہ جب یہ وقت پہنچا تھا، نجاشی بادشاہ آیا تھا، تو عیسائیوں کے ہاں سجدہ جائز ہوتا ہے، سجدہ جائز ہوتا ہے۔ تو مکۃ المکرمہ کا جو وفد تھا ان لوگوں نے باقاعدہ نجاشی بادشاہ کو سجدہ کیا، ان کو سجدہ کیا۔ اب مدعا پیش کیا، نجاشی نے پوچھا بتاؤ آنے کا تمہارا مقصد کیا ہے؟ لوگوں نے بتانا شروع کیا کہ اے بادشاہ، ہم اپنی قوم کے باغی لوگوں کو لینے کے لیے آئے ہیں، ہم اپنی قوم کے مجرم لوگوں کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ کہا ان کا جرم کیا؟ کہا کہ ان کا جرم یہ ہے کہ وہ اپنی قوم سے بغاوت کرتے ہیں، اپنے مذہب سے بغاوت کرتے ہیں، اور وہ برا بھلا کہا کرتے ہیں، اس لیے ہم ان کو واپس لینے کے لیے آئے ہیں۔ بادشاہ کا انصاف اتنا مشہور ہے کہ پورا زمانہ جانتا ہے، ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ انصاف فرمائیں گے۔ نجاشی نے کہا یقیناً انصاف ہوگا، یقیناً انصاف ہوگا، اور اس نے کہا مسلمان جو میرے ملک میں آ کر کے آباد ہو گئے ہیں ان کو بلایا جائے۔ تمام مسلمان آئے اور بات کرنے کے لیے حضرت مولائے کائنات کے بھائی حضرت جعفر کو آگے بڑھایا، حضرت جعفر کو آگے بڑھایا کہ دربار میں ظاہر سی بات ہے 100 لوگ جائیں تو 100 لوگ تھوڑی نہ بات کریں گے، ایک ہی بات کرے گا، ایک ہی امین ہوگا، ایک ہی امیر ہوگا، لہٰذا حضرت جعفر کو آگے بڑھایا۔ اب جب دربار میں داخل ہوئے انہوں نے سلام کیا، کنارے کھڑے ہو گئے۔ درباریوں نے کہا آداب درباری سے تمہیں واقفیت نہیں ہے، یہاں آنے والا سجدہ کیا کرتا ہے، اور تم نے بادشاہ کو بغیر سجدہ کیے ہوئے کھڑے ہونے کی جرات کیسے کی؟ حضرت جعفر تیار بغیر ماتھے پر شکن لائے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو سجدہ کریں۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ یہ بات سمجھ لینا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو کائنات میں سجدہ جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ پیغمبر کو بھی جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ پیغمبر کو بھی جائز نہیں ہے۔ مسلمان کی پیشانی اگر کسی کی بارگاہ میں جھکا کرتی ہے وہ رب ذوالجلال کی بارگاہ ہوتی ہے، جہاں پر رب مسلمانوں کی پیشانی جھکا کرتی ہے، اس کے علاوہ کہیں نہیں جھکا کرتی۔ اب آؤ، اب جعفر تیار نے گفتگو کرنا شروع کیا۔ بادشاہ نے پوچھا سجدہ کیوں نہیں کہا اس پیغمبر کا جس پیغمبر کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس پیغمبر نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ ایک خالق، ایک مالک، ایک کائنات کا جو پروردگار ہے اس کے سامنے مسلمان سجدہ کیا کرتا ہے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ نہیں کیا کرتا۔ اللہ اکبر۔ نجاشی بادشاہ بڑے غور سے مسلمانوں کی بات کو سن رہا تھا، کہتا ہے کیا معاملہ ہے؟ اب حضرت جعفر تیار نے بتانا شروع کیا کہ ہم گمراہی میں تھے، ہم مال غریبوں کا لوٹ لیا کرتے تھے، یتیموں کے مال کو کھا جایا کرتے تھے،
بیواؤں پر ظلم کیا کرتے تھے، ہم شراب پیا کرتے تھے، قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، ایک دوسرے کی گردن مارنے اور قتل و قتال میں پیچھے نہیں ہٹا کرتے تھے، ہزاروں خداؤں کی پرستش کیا کرتے تھے۔ اسی درمیان ایک اچھے حسب اور ایک اچھے نسب والا پیغمبر ہمارے درمیان میں مبعوث ہوا۔ اس نے ہمیں فرمایا، اس نے ہمیں حکم دیا کہ نا انصافی کو چھوڑو، انصاف کے ساتھ زندگی گزارو، جتنے گناہ کے کام ہے اس کو چھوڑو اور جو اچھے کام ہے ان کو اپناؤ، ایک خدا کی عبادت کرو۔ اب حضرت جعفر طیار نے کہا، ہم نماز پڑھنے لگے، ہم اللہ کا حکم ماننے لگے، ہم اللہ کا کلام پڑھنے لگے، ہم پیغمبر کا کلمہ پڑھنے لگے، ہم نے برائیوں کو چھوڑ دیا۔ بادشاہ یہی ہمارا سب سے بڑا جرم تھا، بادشاہ یہی ہمارا سب سے بڑا جرم تھا، ہم نے باطل خداؤں کو چھوڑ دیا، وہ پوری قوم ہماری دشمن ہو چکی ہے۔ یہی ہمارا جرم ہے کہ ہم اپنی زبان سے مختلف خدا کو نہیں پکارا کرتے بلکہ ایک خدا وحدہ لا شریک کو ہی خدا مانا کرتے ہیں، یہی ہمارا جرم تھا۔ لہذا اب ہماری قوم دشمن ہو گئی ہے، اب تم سے یہ چاہتی ہے کہ وہ تم ہم کو ان کے حوالے کر دو۔ بادشاہ نے کہا، پیغمبر تمہارا کن چیز کا حکم دیتا ہے؟ تو ان لوگوں نے حضرت جعفر طیار نے کہا کہ وہ برائی سے روکتے ہیں، بھلائی کا حکم دیا کرتے ہیں، وہ بیواؤں کے مدد کا حکم دیا کرتے ہیں، وہ ظالموں کے ظلم کو سہنے کو بھی ظلم کہا کرتے ہیں، وہ عدل و انصاف کی بات کیا کرتے ہیں، یہاں تک کہ ایک چرند پرند ہوش و طیور کو بھی بلا وجہ مارنا ان کے ہاں جائز نہیں ہے، یہ شریعت مطہرہ اس کی اجازت نہیں دیا کرتی۔ اب جب دیکھا مکے کے لوگوں نے کہ حضرت جعفر طیار کی گفتگو سے نجاشی بادشاہ متاثر ہوتا جا رہا ہے، یاد رکھو نجاشی بادشاہ عیسائی بادشاہ تھا، وہ توریت کو بھی پڑھا کرتا تھا، انجیل کو بھی پڑھا کرتا تھا، اور ایک بات اور سن لو اچھی طرح سے، آسمانی جتنی کتابیں ہیں، آسمانی، اب تو یہ تبدیل ہو گئی نا، اب اس میں بہت ساری تبدیلیاں آ گئی، آسمانی جتنی کتابیں ہیں، جتنی بول رہا ہوں، جتنی بھی اللہ نے نازل فرمائی، سب میں تمہارے آخری پیغمبر کا ذکر فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ آخری زمانے میں ایک دین آئے گا جو تمام ادیان پر غالب آ جائے گا، اور یہ ساری باتیں ان کو اچھی طرح سے معلوم تھی، اچھی طرح سے معلوم ہے۔ اور آج کے جو لوگ اہل کتاب اپنے آپ کو کہا کرتے ہیں، جو ان میں پرانے ہیں، جنہوں نے پرانی تورات اور انجیل کو پڑھی ہے، ان کو بھی اس بات کا یقین ہوتا چلا جا رہا ہے کہ مذہب تو وہی مذہب ہے جس کی بشارت ہماری کتابوں میں دی گئی ہے، جس کی بشارت ہماری کتابوں میں دی گئی ہے۔ جعفر طیار کی گفتگو سے نجاشی بادشاہ اتنا متاثر ہو رہا تھا کہ وہ کچھ بول نہیں پا رہا تھا، حضرت جعفر طیار بولتے جا رہے تھے۔ اب جب وفد نے مکہ المکرمہ کے وفد نے دیکھا کہ نجاشی بادشاہ تو متاثر ہو جائے گا اور مسلمانوں کو ہمارے حوالے نہیں کرے گا، تو ہر بگاڑنے والی بات، جہاں تک ہو سکتا ہے زہر پھیلانے کی چیزیں، یہ کافر قوم کیا کرتی ہے، یہ کافر قوم کیا کرتی ہے۔ آج قرآن کریم میں ان کو جہاد کے الفاظ یاد رہتے ہیں کہ اسلام جہاد کا حکم دیتا ہے، اور ہزاروں سینکڑوں مقامات پر صلہ رحمی کا حکم دیتا، وہی نہیں یاد رہتا، وہی نہیں یاد رہتا۔ ارے کون سا حکم کس موقع کے لیے کب ہے، اس سمجھنے کے لیے حضرت عمر فرماتے سورہ بقرہ کی تفسیر سمجھنے میں مجھے 20 سال لگ گئے، سورہ بقرہ کی تفسیر سمجھنے میں مجھے 20 سال لگ گئے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ہر عام آدمی پورے قرآن پاک کو سمجھ جائے؟ ترجمہ پڑھ کر کے کوئی عالم نہیں ہوا کرتا، ترجمہ پڑھ کر کے کوئی عالم نہیں ہوا کرتا۔ اب سنو، نجاشی بادشاہ متاثر ہو رہا تھا، مکے کے لوگوں نے دیکھا کہ اگر ایسے ہی متاثر ہوتا رہا تو مسلمانوں کو ہمارے حوالے نہیں کرے گا، اپنے ترکش کا آخری تیر نکالا۔ یاد رکھو مسلمانوں میں اور عیسائیوں کے عقیدے میں فرق ہے، مسلمانوں کے اور عیسائیوں کے عقیدے میں فرق ہے۔ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانتے ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو وہ پیغمبر مانتے ہیں جن پر اللہ نے کتاب نازل فرمائی، اللہ نے کتاب نازل فرمائی۔
وہ نبی ہے، وہ رسول ہے، وہ پیغمبر ہے، لیکن حضرت مریم کو اللہ کی خاتون نہیں مانتے، اللہ کی بیوی نہیں مانتے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی برگزیدہ ولیہ ہیں، اللہ کی برگزیدہ ولیہ ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں عیسائیوں کا عقیدہ اب اس سے مختلف ہے۔ اللہ کو باپ کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا کہتے ہیں، اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کو بیوی کہتے ہیں۔ تو خدائی میں تین چیزوں کو شریک کر دیا انہوں نے، باپ ہو گیا، بیٹا ہو گیا، اور بیوی ہو گئی۔ قرآن کریم نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً، تین مت کہو، وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً، تین مت کہو۔ اللہ جس نے کائنات کو پیدا کیا ہے وہ تو ایک ہی ہے، اللہ جس نے کائنات کو پیدا کیا ہے وہ تو ایک ہی ہے۔ چنانچہ یہ عقیدہ ایسا عقیدہ جو اسلام کے عقیدے کے خلاف، یا پھر اسلام کا یہ عقیدہ ان کے عقیدے کے خلاف ہے کہ ہمارے ہاں ایک ہی خدا ہو سکتا ہے، ان کے ہاں تین خدا ہو سکتے ہیں، ہمارے ہاں ایک ہی خدا ہو سکتا ہے۔ اس چیز کو محسوس کیا مکہ المکرمہ کے وفد والوں نے، اور کہا نجاشی بادشاہ آپ کس بھرم میں پڑے ہوئے ہیں، آپ پہلے پوچھے تو مسلمانوں سے پوچھے تو کہ وہ لوگ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں، وہ اللہ کا بیٹا بولتے ہیں کہ نہیں بولتے۔ یہاں پھنسانے والی اور زہر اگلنے والی بات تھی کہ نہیں، کہ یہ وہ ایسا عقیدہ ہے جو اسلام کا بھی عقیدہ عیسائیوں کے خلاف ہے، لہٰذا لڑا دیا جائے اور اپنا مقصد پورا کر دیا جائے، اپنا مقصد پورا کر لیا جائے۔ مکہ المکرمہ کے وفد والوں نے کہا نجاشی بادشاہ پوچھے تو صحیح کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ لوگ کیا بولتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نجاشی نے پوچھا کہ اے جعفر تمہاری کتاب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ آپ نے برجستہ ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے ان کے اوپر کتاب کو نازل فرمایا، اللہ نے ان کے اوپر کتاب کو نازل فرمایا، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن کریم کے مطابق اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے، بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ قرآن کریم نے کیا کہا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ تو کہا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ انی ابن اللہ نہیں فرمایا، یعنی میں اللہ کا بیٹا ہوں، یہ نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا۔ کیا کہا؟ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ چنانچہ حضرت جعفر طیار نے بھی یہی کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، پیغمبر ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، ان پر کتاب نازل فرمائی گئی۔ اب نجاشی بادشاہ نے پوچھا کہ وہ قرآن تو سناؤ جس کو تم کہتے ہو کہ اللہ کی کتاب ہے، جس کو تم کہتے ہو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، سنو۔ حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم کی چند آیتیں پڑھ کر کے سنائی۔ سورہ مریم کی وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهِ مَكَانًا شَرْقِيًّا، پورا ذکر ہے۔ یاد کرو اس وقت کو حضرت مریم کے بارے میں جب انہوں نے ایک مکان کے حصے کو اختیار کر لیا، یعنی عبادت کرتی تھی بیت المقدس میں، ایک کمرے کو مخصوص فرما لیا، ایک کمرے کو مخصوص فرما لیا۔ اللہ نے اسی درمیان حضرت جبرائیل کو بھیجا، اور ایک آدمی کی شکل میں بھیجا اور کہا جا کر کے مریم کو کہو اللہ اپنی نشانی پیدا فرمانا چاہتا ہے، اللہ اپنی نشانی پیدا فرمانا چاہتا ہے۔ وہ نشانی کیا؟ بغیر باپ کی اولاد پیدا کرنا چاہتا ہے۔ وَلِنَجْعَلْ لَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ ہم لوگوں کے درمیان میں نشانی کو پھیلائیں کہ انسان پیدا کرنے میں دوسرے کا محتاج ہو سکتا ہے، میرا رب وہ ہے جو پیدا کرنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ چاہے تو بغیر ماں باپ کے بھی پیدا فرما دے، اور وہ چاہے تو بغیر باپ کے بھی اولاد پیدا فرما دے، بغیر باپ کے بھی اولاد پیدا فرما دے۔ چند آیتیں تلاوت فرمائی سورہ مریم کی۔ نجاشی اتنا رویا، اس کی آنکھ سے آنسو بہتے رہے
ہچکیاں تھم گئی اور اس کے بعد کھڑے ہو کر کے تخت پہ اس نے کہا یقیناً جس پیغمبر کی تم بات کر رہے ہو وہ مسلمان ہے، یہ مذہب سچا ہے، یہ کلام جو تم نے پڑھ کر کے سنایا یقیناً خدا کا کلام ہے۔ وہ کلمہ پڑھ کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ مسلمانوں تمہیں اپنی کتاب کا اندازہ نہیں ہے، تمہیں اپنے مذہب کا اندازہ نہیں ہے۔ بادشاہ تک قرآن پاک سن کر کے اسلام میں داخل ہو گئے، کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہوا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس کے درباریوں نے واویلا کرنا چاہا، شور مچانا چاہا تو ڈانٹ ڈپٹ کر کے خاموش کر دیا، کہا بادشاہ وقت میں ہوں، بادشاہ وقت میں ہوں۔ اتنا ہی نہیں، اس نے یہ بھی کہا کہ اگر تخت کی ذمہ داریاں مانے نہ ہوتی تو تمہارے پیغمبر کی بارگاہ میں حاضر ہوتا اور پاؤں دھلاتا، ان کے پاؤں دھلاتا میں، یہ بادشاہ نے کہا۔ اور اس کے بعد جو مکہ المکرمہ کا وفد تھا ڈانٹ ڈپٹ کر کے واپس کیا اور کہا واپس چلے جاؤ، مجھے تمہارے تحفے تحائف کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور مسلمانوں میں اعلان کیا میری سلطنت پہ تم آزاد ہو، جہاں چاہو آباد ہو جاؤ، اور اگر تمہارے اوپر کوئی ظلم کرتا ہے جو تمہارا دشمن ہوگا وہ ہمارا دشمن ہوگا، جو تمہارا دشمن ہوگا وہ ہمارا دشمن ہوگا۔ مسلمانوں ہماری کتاب، ہمارا رب، ہمارا مذہب، ہمارے قوانین، اللہ نے اتنی قوت پیدا فرمائی ہے کہ وہ کسی بھی انسان کو متاثر کر سکتا ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسلام کے حقیقی پہلو کو سامنے رکھیں، ہم اسلام کے حقیقی پہلو کو۔ جس قوم میں جھوٹ دغا ہونا نہیں چاہیے تھا آج وہ قوم سب سے زیادہ جھوٹ بولتی ہے، آج وہ قوم سب سے زیادہ جھوٹ بولا کرتی ہے۔ جس کو وفاداری سکھائی گئی تھی وہ بے وفائی کرتی ہے۔ یاد رکھو نماز پڑھنا، اللہ کی اطاعت کرنا اللہ کی وفاداری کی علامت ہے۔ جو قوم اپنے پیدا کرنے والے خالق کی وفادار نہ ہو کائنات میں کسی کی وفادار نہیں ہوا کرتی۔ یہ مذہب بڑی مشکلوں سے ہم تک پہنچا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی قدر کریں، اس کے ہر قانون اور ہر حکم پر عمل کریں، اللہ کی فرما برداری کریں، اللہ کے گھر کو آباد کریں، سجدوں سے آباد کریں، عبادتوں سے آباد کریں، اس کے حکم کو مان کر کے آباد کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو احکام اسلام پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔